اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یعنی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ میرے دوستو، عزیزو، بزرگوں، میں آپ کی محبت کا شکر گزار ہوں۔ میں کل تقریباً 1:30 بجے کے لگ بھگ پہنچا اور مغرب کی اذان تک سلسلہ جاری رہا تقریر کا اور مسائل وغیرہ کے حل کرنے کا۔ مغربین کی نماز پڑھی، کھانا کھایا، سٹیج پہ آ گئے، 10 بجے تقریباً فارغ ہوئے، پھر سو گئے، پھر صبح سے لے کر آپ تک میں نے رات اپنا فرض ادا کر دیا، اور آج اور کل کی جو نشست میری ایک شست نہیں پتنی 20 نشستیں بنتی ہیں، اب تو میں ان کے اصرار پر حاضر ہو گیا ہوں کہ چند منٹ خطاب سے چند منٹ بلکہ 2.5 منٹ 3 منٹ کے لیے دعا، تو اس کے بعد میں چاہوں گا کہ بدلے ہوئے حالات میں آپ انشاءاللہ دن کے اجالے میں خیر و عافیت کے ساتھ اپنے اپنے گھروں کو تشریف لے جائیں، ورنہ آپ کو پتہ ہے مولوی صاحبان تقریر کرنے تو بڑے ماہر ہوتے ہیں، کیونکہ بولنا آسان ہوتا ہے تو عمل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اور اقبال نے بھی کہا تھا، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی تو یہ بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ 2 طبقے بڑے مشہور ہیں، ایک شعراء، اللہ قرآن میں فرماتا ہے یقولون ما لا تفعل یا ما لا یفعلون، شاعر کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔ تو شاعر بھی بدنام ہیں کہ وہ کہتے اور ہیں تے کرتے اور ہیں، تے مولوی صاحبان بھی مدتوں سے بدنام ہیں۔ حافظ شیرازی نے آج سے 800 سال پہلے 7ویں صدی میں کہا تھا، واعظاں کی جلوہ بر محراب و ممبر می کو نام روند آکار دیگر می کو نند، کہتے واعظین کے مقررین کے جلوے دیکھنے ہو تو سٹیجوں پہ دیکھو، سٹیجوں پر اور جلوے دکھاتے ہیں کہ خلوتوں میں جا کر اور کرتوت بھی فرماتے ہیں۔ کہتے مشکل دارم ز دانش مند مجلس باز پرس، توبہ فرمایا چرا خود توبہ کم ترمی کو ناندو۔ حافظ کہتے ہیں مجھے ایک مشکل درپیش ہے، میں ارباب دانش و بینش سے پوچھنا چاہتا ہوں جو لوگوں کو 24 گھنٹے توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو، استغفار پڑھو، نیکیاں کرو، جو لوگوں کو توبہ کا حکم دیتے ہیں خود کیوں نہیں توبہ کرتے؟ حقیقت یہ ہے، میری دیانت دارانہ رائے ہے جو سٹیج پہ کہتا ہوں بلا خوف رد کہتا ہوں۔ قائد صاحب جو خطاب کر کے گئے ہیں وہ بھی آپ نے سنا، باقی مقررین کی تقریریں بھی سنی، حالات خود آپ کے سامنے ہیں۔ الف سے لے کر یہ تک ہماری قوم میں جو علمی، عملی، اخلاقی اور رواجی، سماجی جو بھی کمزوریاں ہیں، اس کا سبب صرف یہ ہے کہ سٹیج نااہلوں کے قبضے میں چلا گیا ہے۔ یا علی، زاغوں کے تصرف میں ہیں عقابوں کے نشیمن، یہ عقابوں کے آشیانے تھے جن پر قبضوں نے قبضہ کر کے گاؤں ہیں، لہذا وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہ بازی۔ قائد صاحب اجمال کے پردے میں لپیٹ کے بات کر رہے تھے کہ جتنی ہم تعداد بتاتے ہیں اتنی ہمارے مدرسے نہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے نسبت ہی کوئی نہیں۔
میں نے خود دیکھا ہے، سنا ہے اور معتبر راویوں سے سنا ہے کہ ہمارے بھائیوں کے جو دینی مدارس ہیں ان کی مجموعی تعداد تو ہے لاکھوں پر مشتمل، اور انفرادی طور پہ دیکھا جائے تو ہمارے سارے پاکستان کے دینی مدارس کے طلبہ کی تعداد کو گنا جائے تو ان کے ایک ایک مدرسے کی تعداد ہم سے زیادہ نزدیک۔ افسوس کا مقام نہیں کہ ہم حیدر قرار کے ماننے والے، نبی کے ماننے والے، اس حیدر قرار کے ماننے والے یہ جو لوگوں کو پکار پکار کے کہتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اور لوگوں جو چاہو علی سے پوچھو، آسمان کے بارے میں پوچھو یا زمین کے بارے میں، مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا کہ کون سی آیت آسمانوں کی بلندیوں پر اتری ہے اور کون سی آیت زمین کی پستیوں پر اتری ہے۔ میں بتاؤں گا کہ کون سی آیت مکے کے پہاڑوں پہ اتری ہے اور کون سی آیت مدینے کے سبز زاروں کے سناٹے میں کون سی آیت اتری ہے، دن کے اجالے میں کون سی اتری ہے۔ میں بتاؤں گا کہ محکم کون سی ہے اور متشابہ کون سی ہے۔ میں بتاؤں گا کہ مطلق کون سی ہے اور خاص مقید کون سی ہے۔ میں بتاؤں گا کہ عام کون سی ہے اور خاص کون سی ہے۔ سوال کرنے والوں تمہارا قد جواب حاضر پاؤ گے۔ اور آج ان کے نام لیواؤں کی علمی استعداد کا عالم یہ ہے کہ بی اے کا امتحان دینے والوں سے پوچھا جاتا ہے مومن کسے کہتے ہیں۔ ایمان کے ہم واحد ٹھیکیدار ہیں، باقی لوگ ہیں عام مسلمان، ہم ہیں علی کے غلام اور کل ایمان کے نام لیوے صاحب ایمان۔ تو پوچھا جاتا ہے مومن کسے کہتے ہیں، تو لڑکے لکھتے ہیں مومن خان مومن، دلی کے ایک شاعر کا تخلص ہے۔ مومن خان مومن جن کا ایک مشہور شعر ہے، ساری عمر تو کٹی اس کے بتام مومن، آخری وقت میں کیا خاص مسلمان ہوگے۔ دوسرا سوال کافر کسے کہتے ہیں، جواب لکھتے ہیں لڑکے کہ کافر شاعروں کی اصطلاح میں محبوب کو کہتے ہیں، اسی کافر کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے۔ کلمہ کیا ہے؟ علی ولی کے دروازے کے دریوزہ گھروں پر کا لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ علی یون ولی اللہ وسیع یا رسول۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک عالم کے کسی آدمی جو ان کے مخالف تھا، اس نے کہا ذرا ان کو جا کے دیکھو، ذرا ان کو جا کے سنو۔ اتفاقاً جمعے کا دن تھا، وہ عالم جمعہ پڑھا رہا تھا، جب وہ صاحب پڑھ کے باہر گیا کہنے لگی آج پتہ چل گیا کہ ان کو 2 رکعت نماز پڑھنے کی بھی تمیز نہیں، پہلا رکوع پہلا قنوت رکوع سے پہلے، کہ دوسرا رکوع پہلے کیا نام ہے وہ قنوت کے بعد۔ یہ بھی کوئی بات ہے؟ جس کو 2 رکعت نماز پڑھنا نہیں آتی وہ بھی عالم دین ہے، اس بیچارے کو آپ پتہ نہیں تھا کہ نماز جمعہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ اور آج وہی عالم ہے، علماء پر عموماً اعتراض وہی کرتے ہیں جن کو خود دین کی الف بے کا علم نہیں ہے۔ تو لہذا معاف رکھنا، میں عرض کر رہا تھا کہ ساری خرابیوں کی جڑ ہمارا سٹیج ہے، جہاں سے علم کے درس ملنے تھے، دین کے حقائق کا ادراک ہونا چاہیے تھا، دین کے حقائق، عقائد، اعمال، اخلاقیات، سیاسیات، سماجیات، تمدنیات، معاشرتیات بیان ہونا چاہیے تھے۔ آج وہاں گلو کا گانے بجانے کا سور اور جو ہے ساز کا مقابلہ ہوتا ہے، یا پھر معاف رکھنا آج اس قسم کے فضائل پڑے گئے کہ پبلک کو پتہ نہیں چلتا کہ اللہ اللہ ہے یا مولا علی اللہ ہے، اور بجائے تبلیغ کرنے کے لوگوں کو بدعملی کا وہ ٹیکے لگائے گئے کہ آج لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ علی کو مان کے بھی نمازوں کی ضرورت ہے، زین العابدین کو مان کے بھی داڑھی کا بورڈ لگانے کی ضرورت ہے۔
طیبین اور طاہرین کو مان کر بھی روزے رکھنے اور گھٹنے رگڑنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ اب جہالت ہے تو سٹیج سے پھیر رہی ہے، بد عملی ہے تو سٹیج اس کی ترویج کر رہا ہے۔ مومنوں کو منانا تھا تو آج لڑانے کا کام ہے تو وہ سٹیج انجام دے رہا ہے۔ میں کیا عرض کروں، ساری خرابیوں کی جڑ جو ہے وہ سٹیج ہے۔ لہذا اہل علم، اہل دین، اہل فکر، اہل دانش، اہل بینش متفق ہیں اگر قوم کی اصلاح کرنی ہے تو پہلے سٹیج کی اصلاح کی جائے۔ شیعہ قوم ہر بندے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتی، پہلے دیکھتی ہے کہ مومن ہے یا بے ایمان، پھر دیکھتی ہے عادل ہے یا ظالم ہے، عادل ہے یا فاسق ہے، نماز کے مسائلات اس کی صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، کیونکہ مقتدیوں کی نماز کی قبولیت کا دار و مدار پیش نماز پر ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، مصلی کے لیے اتنا اہتمام کہ ممبر کے لیے اتنی بے اہتمامی کہ سٹیج حسینی میں حصہ سب کم۔ میں قوم سے چھوٹا سا سوال کرتا ہوں، 1400 سال سے جو ہمارا بھائیوں سے جھگڑا چل رہا ہے وہ ممبر کا ہے یا محراب کا ہے؟ ممبر کا۔ سبحان اللہ۔ ہم نے ہر دور میں یہی کہا اور کہہ رہے اور قیامت تک کہتے رہیں گے کہ جب افضل موجود ہو تو مفضول کو ممبر نبی پر قدم رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ یہ واضح لفظوں میں کہہ دوں، ہم نے بنی امیہ کے دور میں کہا، ہم نے بنی عباس کے دور میں کہا، ہم نے سلجوقوں کے دور میں کہا، گردنیں کٹوا کے کہے، زبانیں گدی سے کھچوا کے کہا، اولادیں کٹوا کے کہا، جائیدادیں کرا کے کہا کہ جب علی جیسی ہستی موجود ہو تو کسی اور کو ممبر نبی پر قدم رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ جس قوم کے اصول میں داخل ہو کہ ممبر کا یہ مقام ہے، آج اس ممبر پر تو ہے کہ سرکار حسینی میں حصہ سب کا۔ آج غیر آ رہے ہیں، یہود آ رہے ہیں، ہنود آ رہے ہیں۔ پچھلے سال میں جشن غدیر پڑھنے ملتان گیا تو دیواروں پہ لکھا ہوا تھا، شاعر آل عمران ہیمن داس حیدری سندھ سے آ کر جشن پڑھ رہا ہے۔ ہندو جو بالاتفاق کافر نجس العین ہے، وہ حسین جیسے پاک امام کے سٹیج پر آ کر ممبر کو نجس کر جائے، میں یہی کہہ سکتا ہوں، واہ میری قوم تیرے حسن کمالات کی خیر۔ حافظ سیف اللہ مرحوم کہا کرتے تھے 1960 میں لاہور میں کنونشن ہوا تھا جس میں انڈیا کے بھی کوئی اہل فکر آئے تھے شعراء، میں نجم میں تھا، یعنی 1960 یا 59 کی بات ہے، تو وہ کہتے تھے کہ فلانا گوپی ناتھ ایک شاعر تھا، جب وہ اسے چند شعر پڑھے مظلوم کربلا کے فضائل میں تو جب مومن گھروں کو لوٹے تو کہنے لگے تھا تو ہندو پر پکا مومن تھا۔ یہ ہے ہماری معرفت۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ لہذا بخلاصہ عرض کروں، جیسا کہ آپ کا شکریہ کہ آپ بار بار کہتے ہیں اور پڑھوں، لیکن نہیں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں۔ رات جو تقریر کی اس میں سارے میں نے قوموں کے بننے اور قوموں کے بگڑنے کے علل اسباب پر مکمل تبصرہ کر دیا، اور آخر میں لب الوحد، بلکہ ضرورت ہے کہ اور دینی مدارس کھولے جائیں۔ اگر حکومت ہر سال پرائمری سے لے کر یونیورسٹیوں تک ہر سال اضافہ کر رہی ہے تو کیا ہماری قوم کو ضرورت نہیں کہ اپنا مستقبل کے معماروں کو دینی مدرسوں میں داخل کرے، اور ضرورت پیش آئے کہ نئے مدرسے کھولے جائیں، سابقہ مدرسوں میں گنجائش نہیں ہے۔ سرگوسی ہمارے جلسے کے موقع پر مجھ سے ایک سوال کیا گیا، جی دینی مدرسوں میں طلبہ کی تعداد کیوں گھٹ ہے؟ میں نے کہا یہ تو مجھے چاہیے تھا، میں آپ سے پوچھتا ہوں۔
کہ آپ اپنے بچوں کو ادھر و علم پر تو پڑھاتے ہیں، قرضے لے کے پڑھاتے ہیں، جائیدادیں فروخت کر کے پڑھاتے ہیں، دھکے کھا کھا کے پڑھاتے ہیں، جب ایم اے کر جاتے ہیں تو کلرکی بھی نہیں ملتی۔ ادھر میں سینکڑوں آدمی پڑھے لکھے بے روزگار دکھا سکتا ہوں جو نان جوینہ کے محتاج ہیں، ادھر مجھے ایک پیش نماز دکھاؤ جو روٹی کا محتاج ہو۔ لہذا ادھر دین بھی ہے اور دنیا بھی، کم از کم پیش نماز بن جائے اس کی بھی قدر ہے۔ اگر مدرس بن جائے تو لوگ اس کو جو ہے آنکھوں کا جو ہے نور بناتے ہیں، دل کا سرور بناتے ہیں۔ مقرر بن جائے تو قوم کی گردنوں پہ فٹ ہو جاتا ہے۔ اگر مصنف و مؤلف بن جائے تو اس کی قوم اتنی قحط ہے کہ اگر کوئی ایک اچھا مصنف پیدا ہو جائے لوگ اس کے جوتے سیدھے کرتے ہیں۔ کسی شعبے کو لے لو، کبھی آپ دین کے طالب علم کو بھوکا مرتا نہیں دیکھیں، لیکن ہماری ایمانی کمزوری ہے، پھر بھی بچوں کو ادھر داخل کرتے ہیں، ادھر نہیں کرتے ہیں۔ تو لہذا آپ بچوں کو داخل کریں۔ میں کہتا ہوں آپ بلکہ خود جائزہ لیں کہ جو آپ کے بچوں میں سے سب سے زیادہ ذہین ہو، جو سب سے زیادہ فتین ہو، جو سب سے زیادہ شریف ہو، اس کو دین کے لیے وقف کر دیں، کہ جس میں یہ صفتیں نہ پائی جائیں اس کو دنیاوی علوم پڑھائیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے ہمارے بھائیوں میں جو اندھا لولا لنگڑا ہو، کہتے ہیں مسجد میں داخل کرتے، جو ہمارا سکول میں نہ چل سکے 2-4 سال فیل ہو جائے، پرائمری سے بھی آگے نہ نکل سکے، کہتے ہیں دین کا طالب علم بنا دو، مولوی بن جائے گا۔ جب ایسے لڑکے پڑھ کے عالم بنیں گے تو دین کی خدمت کیا کریں گے؟ اور پھر معاف رکھنا، غریب خاندانوں کے لڑکے پڑھتے ہیں علم دین، تے جو اونچے خاندان ہیں ان کے پڑھتے ہیں لڑکے ادھر کالجوں میں۔ تو لہذا غریب خاندان کا جب فرد پڑھے گا تے فرعون صفت بڑوں لوگوں کے سامنے جائے گا، وہ تو میرے خیال میں ایک دبکا بھی دیں گے تو اس کو مسئلہ بھی بھول جائے گا۔ لہذا ضرورت ہے کہ ان خاندانوں کے بچے علم حاصل کریں جن کی روٹی گھر کی ہے، تاکہ کلمہ حق کہنے میں نہ کسی سے دبکیں ہے۔ لہذا ضرورت ہے میری قوم، بے شک مجالس پڑھو، لیکن جیسے قیس فرما رہے تھے اتنا پڑھنے والوں کو فری ہینڈ نہ دو کہ جن کو کلمہ سیدھا نہیں آتا وہ مراجے پہ تبرہ کریں تھے قوم کہے بے شمار۔ یہ دیکھ لینا کہ وہ کن کے گلے کا ہار بن رہی۔ امام زمانہ جب تشریف لے جا رہے تھے، آج بھی وہاں بات ہو رہی تھی، پیغمبر اکرم دنیا سے جاتے وقت دنیا کو علی اور اولاد علی کے حوالے کر کے گئے تھے۔ دنیا جانتی ہے ہمارے مذہب کی بنیاد یہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں پیغمبر یوں چلے گئے تھے کہ لوگوں نے اجماع کر کے فلانے کو بنایا تھے، پہلے فلانے کو بنایا تھے، تیسرے نے شورا بنا کے پھر چوتھے کو بنایا۔ میں کہتا ہوں نہیں، پیغمبر علی اور اولاد علی کے، اپنے خاندان نبوت و رسالت کے، اطرت نبویہ کے حوالے کر کے گئے تھے، اور ہم نے وہ سبق کس طرح پلے باندھا کہ 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے، ہم نے وطن سے بے وطن ہونا گواہ کر لیا، اولادیں ذبح کرانا گوارا کر لیا، جائیدادیں کرو کرانا گوارا کر لیا، زبانیں کٹوانا گوارا کر لیا، لیکن پیغمبر کا وہ فرمان نہیں بھولے، الحق مع علی و علی مع الحق۔ علی، میں قوم سے اتنا پوچھتا ہوں، علماء پہ کیچڑ اچھالنے والوں سے، کہ جب 12واں لال ولایت پردہ غیبت میں تشریف لے جا رہا تھا تو قوم کو کن کے حوالے کر کے گیا؟ اور اگر واضح لفظوں میں پوچھو تو میں کہوں گا پوچھتا ہوں، آیا ملنگوں کے حوالے کر کے گئے تھے کہ آنے والے مسائل میں ملنگوں کی طرف رجوع کرنا، یا ذاکرین کرام کے سپرد کر کے گئے تھے کہ خون حسین کے سودے کرنے والوں کی طرف رجوع کرنا، یا علماء کرام کے حوالے کر کے گئے تھے کہ اما الحوادث الواقعۃ
فرجعوا فیہا الی رواۃ حدیثنا فانہم حجتی علیکم وانا حجت اللہ، کہ میری غیبت کبریٰ میں جو مسائل درپیش آئیں، جو مشکلات درپیش آئیں، جو تمہیں الجھنے پیش آئیں، جو دین و دنیا کی مشکلیں پیش آئیں، میرے علوم کے عالموں کی راویوں کی طرف، میرے دین اور اس کے حلال و حرام کے جاننے والوں کی طرف رجوع کرنا کہ وہ میری طرف سے تم پر حجت ہیں، میں خالق اکبر کی طرف سے ان پر حجت ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں الٹی گنگا بہتی ہے، ہر چیز یہاں کی الٹی ہے، یہاں فتویٰ دینے والے ہیں جاہل، جن پہ فتوے جاری کیے جا رہے ہیں وہ ہیں بیچارے علماء، اور جن پہ کیا جا ہے وہ ہیں نواب امام، نائبین امام، مجتہدین اعظام، مفسرین کرام اور محدثین فقام۔ اے میری قوم تیرے حسن کمالات کی خیر، لہذا میری آخری بات یہی ہے اس تقریر میں کہ میرے دوستو، خدا کے لیے میں نے رات کہا تھا وہ وقت آ گیا، اسلام بچانا ہے تو سنی شیعہ کے درمیان اتحاد کی فضا قائم کرنی پڑے گی، اور فضا اتحاد قائم کرنی ہے تو مشترکات کو لینا پڑے گا، مختلفات کو چھیڑنا اور چھوڑنا پڑے گا، اور باقی رہے گی یہ کہ مذہب اہل بیت کی امانت کو آنے والی نسلوں تک پہنچانا ہے۔ اگر اپنی زندگیوں کے چراغوں کو بجھانے سے بچانا ہے، پاکستان کو استحکام اور ترقی کی راہ پہ چلانا ہے، تو پھر شیعہ قوم کو، ملنگوں کو، مولویوں کو، ذاکروں کو، بانیوں کو، سننے والوں کو، سب کو ایک و نیک بننا پڑے گا، اختلافی باتوں سے دامن کو بچانا پڑے گا، اتفاقی باتوں پہ اکتفا فرمانا پڑے گا، اور جن میں اختلاف ہے اپنے مراجع تقلید کی طرف رجوع کر کے ان کے مطابق عمل درآمد کرنا پڑے گا۔ لہذا اور آخری بات، عمل جو ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ کوئی بیمار امریکہ چلا جائے، افریقہ چلا جائے، چائنا چلا جائے، رشیا چلا جائے، انگلینڈ چلا جائے، اور چوٹی کے ڈاکٹروں کا جا کر بورڈ بٹھائے کہ اپنا علاج معالجہ فرمائے، تے تشخیص و تجویز کرائے، نسخہ لکھوا کے واپس آ جائے، آنے کا فائدہ نہیں ہوگا جب تک دوا استعمال نہیں کرے گا۔ لہذا آپ جانتے نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، سچ بولنا واجب ہے، تے پورا تولنا واجب ہے، تے وعدے کی وفا واجب ہے، تے امانت کی ادا واجب ہے، علم پڑھنا واجب ہے، تے عمل کرنا واجب ہے، تے علم جو ہے امر بالمعروف واجب ہے، تے نہی عن المنکر واجب ہے، تے اتحاد واجب ہے، تے انتشار حرام ہے۔ کوئی فائدہ نہیں جب تک آپ ان باتوں پر عمل نہیں کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ خالق نے دو ٹوک لفظوں میں قرآن میں بار بار واضح فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے ان کو خوشخبری ہے کہ وہی جنت میں جانے والے ہیں جن کے ایک ہاتھ میں دامن ایمان ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں دامن عمل ہوگا۔ جب جنت کے دروازے پہ جائیں گے، رضوان جنت 8 دروازے کھول کے کہے گا او غلامان علی، جس دروازے سے جی چاہے داخل ہو جاؤ، نہ کوئی روکنے والا۔ وآخر دعوانا ان